81 سے 100 تک آپ کی صفات ہیں، اور آج کون سی کلاس ہے؟ 101، جس میں ہم نے ماشاءاللہ سے ریکیپ کیا۔ اب کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، جس کا مجھے کمنٹ نظر آیا کہ میم فلاں ٹاپک کس کلاس میں ہے، تو میں کمنٹ میں ڈے 101 کا لنک دے دوں گی، تو آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے اپنا دیکھ لینا، مطلب اس ویڈیو کو دیکھ لیں، 101 ڈے کی ویڈیو کو، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 101۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے جی سورہ حج آیت نمبر 73 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہماری کہہ لیں کہ ریویژن ہوگی۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ قواعد کے سیکشن میں آج ہمارے پاس کہہ لیں کہ ایک ریویژن کا ٹائم مل رہا ہے، ایک ریویژن کا کہہ لیں کہ ایک سرپرائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو کلاس ہے یہ کہہ لیں کہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہونے والی ہے۔ تو ہم نے اس کہہ لیں کہ کورس کا آغاز کیا تھا ڈے 1 سے، اور آج ہمارے پاس ڈے 101 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد سب کو کہ 100 کلاسز جو ہے وہ ہماری کل مکمل ہو چکی تھی۔ اچھا جی، جب ہم نے ڈے 1 سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ بات بولی تھی یا ایک بات سیکھی تھی کہ تجوید چونکہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور تجوید سیکھنے کے لیے 3 چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تھی ہمارے پاس قواعد، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھا جی مخارج، اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا جی صفات۔ صفات تک کل ہم نے کلاس نمبر کہہ لیں 100 تک صفات تک چیزیں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں۔ اب اس والی کلاس، یہ جو 101 والی کلاس ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں بتاؤں گی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی فلاں ٹاپک کس کلاس میں ہے، فلاں ٹاپک کس کلاس میں ہے، تو اب میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہا کروں گی کہ کلاس نمبر 101 جا کے دیکھ لیں، اس میں ایک ایک بات کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنے ٹاپک ایسے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بولے تھے کہ ہم وہ کریں گے لیکن لاسٹ پہ جا کے کریں گے، کیونکہ ان ٹاپکس کو کرنے کے لیے مخارج اور صفات کے ٹاپک کو سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو چلیے جی ذرا تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ جو چیز ریکیپ کے دوران آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہم ریکیپ کریں گے قواعد کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مخارج کا ریکیپ کریں گے، دین ہم صفات کی ریویژن، جو بھی ریکیپ وغیرہ ورڈ بولتے ہیں، ریویژن ہے کچھ بھی، تو ہم پھر صفات کو دیکھیں گے۔ تو چلیے جی دیکھتے ہیں قواعد میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی اور کیا چیزیں ہماری رہ گئی ہیں۔ سب سے پہلے ڈے 1 میں ہم نے تجوید کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور ڈے 2 میں ہم نے تجوید کے 5 اصول سیکھے تھے۔ اسی طرح اگلی کلاس میں ڈے 3 میں تلاوت کے کچھ آداب تھے، ظاہری اور باطنی، اور کچھ سجود تلاوت کے بارے میں تھا۔ ڈے 4 میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی کچھ حالتیں سیکھی تھی، اور ڈے 5، 6 اور 7 تک تعوذ اور تسمیہ کی حالتیں ہی ہم سیکھ رہے تھے۔ یہ سارے ہم قواعد ڈسکس کر رہے ہیں ابھی۔ ڈے 8 میں ہم نے مفردات سیکھے تھے، ڈے 9 میں مرکبات سیکھے، 10 میں زبر کے بارے میں، 11 زیر، اس کے بعد ڈے 12 میں پیش کے بارے میں۔ یہاں پہ ڈے چینج ہو رہا ہے، میں صرف اب ٹاپک کا نام لوں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم نے سیکھا تھا 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کا، اور اس کے بعد نیکسٹ پھر ہم گئے تھے کلکلہ اینڈ جزم، ہم نے ایک دن کور کیا تھا ڈے 16 کی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ ڈے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھتے جانا ہے، میں صرف ٹاپک کا نام ریوائز کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے تشدید کا ٹاپک سیکھا، اور اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر نون کے اوپر شد آ جائے اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشدید وہ واحد ایسا ٹاپک تھا جہاں سے ہم نے غننے کا ایک چھوٹا سا آغاز کیا تھا۔ نیکسٹ آ جائے جی، نیکسٹ ہمارے پاس تھا حروف مدہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر لوگ حرکات کو لمبا کر دیتے اور مد کو لمبا نہیں کرتے، تو آپ لوگوں نے ڈے 18 کو مس نہیں کرنا۔ حروف مدہ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے حروف لین۔ لین کے بعد کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کا ٹاپک ہم نے کور کیا۔
اور اس کے بعد ڈے 21 سے کہہ لے کہ ہمارے غنہ جو نون ساکن اور تنوین کے غنات وغیرہ ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا. سب سے پہلے اظہار تھا، ادغام، اقلاب، اخفا. ٹھیک ہے، یہ سارے کہہ لیں کہ ہمارے غنہ کے ٹاپک تھے، اور یہ صفات عارضہ میں سے بھی آتا ہے، جو جیسے کہ کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ میں نے چیزیں آپ لوگوں کو بیسک قواعد میں کروا دی ہیں، تو یہ ڈیز یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں، یہاں سے جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم نے میم ساکن کے قواعد کیے تھے کہ اگر میم کے بعد کچھ ایسے لیٹرز آ جائیں جہاں پہ ہمیں غنہ کرنا پڑ جائے تو آپ کو ڈے 25 میں ملے گا. نون کتنی ویری امپورٹنٹ، لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ چھوٹی نون کی جوائننگ کیسے کرنی ہے. نون کتنی کو ڈے 26 میں جا کے دیکھیے. اس کے بعد لام کا بیان، اچھا ٹاپک ہے، اس کو بھی سمجھے. حمزہ وصلی کو لازمی سیکھیں، کیونکہ حمزہ وصلی سم ٹائم آپ دیکھیں کہ حمزہ وصلی خالی ہوتا ہے، اس کے بعد کا لیٹر بھی خالی ہوتا ہے، تو اس کے قواعد سیکھنا ضروری ہے. را کی موٹی حالتیں ہم نے پڑھی، را کی باریک حالتیں ہم نے پڑھی ڈے 30 تک. اس کے بعد ہم نے رموز و اوقاف کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 یعنی کہ 2 کلاسز میں ہم نے 31 اینڈ 32 میں رموز و اوقاف جو چھوٹے چھوٹے انڈیکیشنز دیے ہوتے ہیں وہ ہم نے سیکھے. دین ڈے 33 سے مد کے قواعد سٹارٹ ہوئے، اور یہ کہنے کہ یہ ایڈوانس قواعد ہیں، یہ کوئی بیسک قاعدہ نہیں ہے مد کا، نہیں، یہ بہت کہہ لیں ایڈوانس لیول پہ میں نے کہہ لیں کہ مد کے ٹاپکس کی برانچز، سب برانچز جو اس کی کلاسیفیکیشنز تھی، سب چیزیں کور کروائی تھی. اب اس کا ریکیپ کرنے لگی ہوں تو اس کو ایک دفعہ سمجھ لیجئے. مد کے قواعد ڈے 33 سے ہمارے سٹارٹ ہوئے تھے، جس میں مد اصلی، مد صلۃ الصغریٰ، مد عوض، مد فرعی، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد صلۃ الکبریٰ، مد عارض للسکون، مد لین، مد لازم. ٹھیک ہے، اور پھر 44 پہ جا کے ہم نے مد کی ریویژن کی تھی. 33 سے لے کے 44 تک ہمارے پاس مد کا ٹاپک ہے، جس کا رہ گیا ہے اس کو کمپلیٹ کریں. کلیئر؟ 45 سے ہمارے پاس وقف کا بیان سٹارٹ ہو گیا تھا، اور وقف بالسکون دیکھا، وقف بالاسکان ہم نے کیا، وقف بالاشمام، وقف بالروم، اور وقف بالابدال. ٹھیک ہے، کل اس میں صفات عارضہ میں ابدال کی بات ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ ابدال میں نے کور کروا دیا ہے، تو وہ ڈے 50 میں آپ کو ابدال ملے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو ڈے 50 تک ہمارا وقف کمپلیٹ ہو گیا تھا. ڈے 51 میں ہم نے قرات کے مراتب دیکھے کہ آپ اگر تیز سپیڈ میں پڑھتے ہیں قرآن، اور اگر درمیانی سپیڈ میں پڑھتے ہیں، اور اگر بالکل جو نارمل روٹین کا قرآن ہوتا ہے، حدر ہے، تحقیق ہے، تدویر ہے، تو سارے قرات کے مراتب میں نے 51 میں آپ کو پڑھائے تھے. نیکسٹ ہے جی لہن کا ٹاپک، کہ جو ہم حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں، علامات کو مس کر دیتے ہیں، اور مد کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یہ لہن جلی بڑی غلطی ہے، کبیرہ گناہ، حرام درجے کی غلطی ہے. ڈے 52 کو لازمی دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے جو ہم کر جاتے ہیں. لہن جلی کے بعد لہن خفی آتا ہے ڈے 53 میں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں، غنّے ڈراپ کرتے ہیں، تشدید کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اور اس سے تجوید کی خوبصورتی میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، تو لہن خفی کو بھی اپنی تجوید سے نکالیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ڈے 54 سے نبر کا ٹاپک. کچھ لوگوں کو نبر کرنا پہلے تو کنسپٹ سمجھ آتا تھا، پر نبر کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو نبر کا ٹاپک سیکھیں. ٹھیک ہے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، پارٹ 5، 5 حالتیں ہیں نبر کی، ساری آپ لوگوں نے سیکھنی ہے. پھر نبر کی میں نے 59 پہ ایک دفعہ دوبارہ ریویژن کروائی تھی، تاکہ اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ پختہ کر سکوں. نیکسٹ آ جائیے مونکا. ڈے 60 تک مونکا جو تھا وہ میں نے کور کروا دیا تھا. ٹھیک ہے، ڈے 1 سے ڈے 60 تک اب آپ لوگوں کے جو یہ قواعد ہیں نا، وہ قواعد کور ہو چکے ہیں. ایک سیکنڈ میں ذرا اس والی سلائیڈ کو لے کے آؤں. چلے، یہ آپ لوگوں کے قواعد جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ والا پورشن. ٹھیک ہے، 1 to 60 تک آپ کے قواعد کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن 1 یا 2 ٹاپک ایسے تھے جو میں نے یہاں پہ سکپ کروائے تھے. ایک تھا ہمارے پاس ادغام تام، ادغام ناقص، ادغام متقاربین، متجانسین، متماثلین. یہ 2-3 ایسے ٹاپک تھے. تباعد اور تصادم کا بھی میں نے ہلکا سا ٹچ آپ لوگوں کو دینا تھا، وہ میں اب آپ لوگوں کو کور کرواؤں گی. میں نے ڈے 60 کی کلاس میں یہ بات بولی تھی کہ یہ ٹاپک میں ابھی کیوں نہیں اس میں ایڈ کر رہی، کیونکہ ان ٹاپک کو سمجھنے کے لیے جو ادغام متقاربین ہے، متماثلین ہے، متجانسین ہے، ان کے لیے مخارج اور صفات کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ڈے 1 سے ڈے 60 تک آپ لوگ کے جو قواعد ہیں وہ میں نے کمپلیٹ کروا دیے تھے. 2-3 جو ٹاپک ہے وہ اب ہم 102، ابھی تو 101 کلاس چل رہی ہے نا، 102 سے وہ جو ٹاپک رہ گئے ہیں وہ ایڈ قواعد میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی کے پورشن میں آئیں گے، وہ کور کرواؤں گی. اب چلتے ہیں جی ڈے 61 سے کس کی طرف جائیں گے، اب ہم ذرا مخارج کا ریکیپ کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے جی ہمارے پاس ڈے 61، جس میں ہم نے مخارج جو تھا سٹارٹ کیا، مخارج کا ذرا انٹرو لیا، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی دیکھا. ٹھیک ہے، اس کی اقسام کچھ 5 ہے مقامات ہم نے دیکھے. ٹھیک ہے جی، مخارج کی اقسام ڈے 62 میں نے کروائی. اس کے بعد سب سے پہلا ہمارے پاس جو مخرج آتا ہے وہ ہے جوف دہن. پھر سیکنڈ نمبر پہ حلق کیا، اہم مقام. پھر لسان کا ٹاپک ذرا کافی لمبا چلا تھا. لسان میں ہم نے پھر لسان کے نام سیکھے، پھر تعلق حصوں کے نام سیکھے.
تعلق حصوں کے نام، پھر لسان سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ تالو اور لسان کا تعلق ہے نا، لسان زبان جو ہے وہ تالو کے آمنے سامنے چیز ہے، اس کو جا کے لگے گی۔ اقصی لسان ہم نے 67 میں دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے وسط لسان، دانت کے نام سیکھے، باقی جو لسان کے حصے ہیں وہ اس میں دانتوں کی انوالومنٹ آ جاتی ہے، تو پہلے ہم نے دانتوں کے نام سیکھے تھے، پھر آفت اللسان، طرف اللسان، اور اس کے بعد طرف اللسان کی آئی تھنک 2-3 کلاسز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نون لام را کو ہم نے 2-3 کلاسز میں لے کے گئے تھے۔ ایک دن ہم نے آئی تھنک 71 میں ہم نے لام کا مخرج دیکھا تھا، کیونکہ طرف اللسان میں لام آتا ہے۔ ڈے 72 میں ہم نے نون کا مخرج دیکھا تھا، اور ڈے 73 میں ہم نے را کا مخرج دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے طرف اللسان یہاں پہ 3 دفعہ لکھا رہا ہے، لام، نون اور را۔ اس کے بعد 74 سے راس اللسان سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بھی ہمارے پاس 3 سیٹس تھے۔ سب سے پہلے تھا جی زا سین صاد تھا، پھر اس کے بعد وا دال اور ثا تھا، اور پھر تا دال طا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آگے پیچھے جیسے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، یہ بھی 3 کلاسز میں ڈیوائڈ ہے راس اللسان کا ٹاپک۔ اس کے بعد ڈے 77 میں ہم نے شفتان دیکھا، 78 میں ہم نے خیشوم کا ٹاپک دیکھا، اور جتنے بھی القابات مخارج میں آتے ہیں، جیسے یہ حروف حلقیہ ہے، حروف لہویہ ہے، حروف طرفیہ، زلکیہ اور حروف جوفیہ، یہ جتنے بھی القابات تھے وہ ڈے 79 میں نے آپ لوگوں کو کور کروائے، اور ڈے 80 میں پھر میں نے آپ کو ریویژن کروائی تھی مخارج کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہاں سے چلے تھے؟ اب ہم چلے تھے ڈے 61 سے، تو مخارج کا ٹاپک کہاں سے کہاں تک ہے؟ ڈے 61 ٹو ڈے 80 تک۔ جنہوں نے کلاسز اپنی دیکھنی ہے، اب یہ جو ڈے 101 میں سارے ریویژن کروا رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ 61 سے 80 تک جو ہے 61 ٹو 80، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کا ٹاپک آپ لوگوں کا چلا ہے۔ اب آ جائیں جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفات۔ صفات کو ذرا ایک دفعہ ریکیپ صفات کا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈے 81۔ ڈے 81 سے دیکھیں ماشاءاللہ کلر بھی چینج ہو رہے ہیں۔ صفات کا دیکھا، صفات کا لغوی اصطلاحی معنی دیکھے، صفات کے فائدے دیکھے۔ ڈے 82 میں ہم نے صفات کی اقسام دیکھی، پھر صفات لازمہ کی اقسام دیکھی، اور صفات لازمہ کی اقسام میں سب سے پہلے ہم نے متضادہ کو کور کیا، پھر غیر متضادہ پہ گئے تھے۔ متضادہ میں سب سے پہلے ہمس، اس کا جو پیئر ہے وہ جہر، ڈے 85 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہر کے بعد ہے شدت، توسط، رخوت، میں اس کو نام آگے پیچھے کر دیا، شدت، رخوت اور توسط، ٹھیک ہے۔ 89 پہ ہم نے دیکھا استعلاء کو، اور اس کے بعد 90 پہ ہم نے دیکھا استفعال کو۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پیئر تھا وہ تھا جی ہمارے پاس ڈے 91 پہ اتباق کا، 92 پہ ہمارے پاس انفتاح تھا، اتباق اور انفتاح کا آپس میں پیئر ہے، ٹھیک ہے۔ 93 اذلاق، 94 اسمات۔ یہاں پہ ہمارے صفات لازمہ متضادہ جو ہے وہ کور ہو گئے تھے۔ پھر چلے غیر متضادہ کی طرف، جو ان کا کوئی پیئر نہیں ہوتا، اکیلی اکیلی صفت ہے۔ صفیر، کلکلہ، تفشی اور لین ہم نے ایک دن دیکھا تھا۔ انحراف ہم نے اگلی 98 میں کور کیا تھا۔ انحراف کے بعد 99 میں ہم نے تکرار دیکھا، اور 100 میں ہم نے 2 ٹاپک کور کیے تھے، استطالت اور غنہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی صفات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب صفات بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، مخارج کو بھی ذرا تھوڑا سا میں انڈر لائن کر دوں، اور یہاں پہ قواعد کو بھی میں انڈر لائن کر دوں۔ ڈے 1 ٹو ڈے 60 قواعد ہیں، کلیئر؟ اچھا جی، 61 سے 80 تک آپ کے مخارج ہیں، 81 سے 100 تک آپ کی صفات ہیں۔ اور آج کون سی کلاس ہے؟ 101، جس میں ہم نے ماشاءاللہ سے ریکیپ کیا۔ اب کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، جس کا مجھے کمنٹ نظر آیا کہ میم فلاں ٹاپک کس کلاس میں ہے، تو میں کمنٹ میں ڈے 101 کا لنک دے دوں گی، تو آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے اپنا دیکھ لینا، مطلب اس ویڈیو کو دیکھ لیں، 101 ڈے کی ویڈیو کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا ہو گیا ریکیپ کمپلیٹ۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے کچھ کہہ لیں کہ قواعد جو ہیں وہ رہ گئے تھے، کچھ ٹاپک جو کل یعنی کہ 102 کی کلاس سے ہم سٹارٹ کریں گے، جو حصہ کس کا ہوں گے؟ قواعد کے ٹاپک کا حصہ ہوں گے۔ پڑھائے کیوں نہیں گئے تھے؟ کیونکہ ان ٹاپک کو سمجھنے کے لیے مخارج اینڈ صفات کا سیکھنا ضروری تھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں جی اپنے تجوید کے لیسن کی طرف۔ تجوید کا جو لیسن ہے وہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 73، سورت ہے جی سورہ حج۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہاں پہ آپ کا پارہ نمبر جو 18 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور پارہ نمبر 18 کے ساتھ کیا چیز کمپلیٹ ہوئی ہے؟ سورہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اور پارہ نمبر 17 کمپلیٹ ہوا ہے، معذرت۔ اچھا، اس کے بعد پارہ نمبر 18 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد ہو، اور سورہ مومنون کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت سورت ہے، چلے جی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. آیت نمبر 42 تک آج آپ لوگوں کا لیسن نشان لگا لیجئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی 102 سے. کچھ نئے ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے لائے جائیں گے، سو کہہ لیں کہ بی ریڈی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.